بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک وظائف کی ترتیب، یعنی کہ ہم وہ وظائف جو اکثر ہم خود ترتیب دے لیا کرتے ہیں، یا کہیں ہم بک میں سے دیکھ کر یا کہیں سے سن کر جو ہمارے حالات سے میچ کرتے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو وظیفے کے طور پہ اپنا لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ وظیفہ ہماری روح کو، ہمارے حالات کو قبول ہوگا یا نہیں، ہماری روح اس چیز کو، اس کے اثر کو قبول کر سکتی ہے یا نہیں، یا وہ وظیفہ جلالی ہے یا جمالی ہے، ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، بس ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل وظیفہ ہے جس میں ہم پابندی کرتے ہیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیتے ہیں۔ وظائف کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے کسی رہبر کا، کسی استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ جان لیں کہ یہ وہ علم ہے جو صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ماہرین سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں اپنی عقل سے، طاقت سے، فہم سے، تعلقات سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب طاقتوں کے استعمال کے باوجود اگر ہمارے کام بننے کے بجائے مزید الجھنے لگتے ہیں تو ہم وظائف کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر جب ہم وظائف کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ایک ذہنی قلبی سکون ملتا ہے، اور ہمیں جلدی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل جلد حل ہوں، تو ہم جلد رزلٹ کے حصول کے چکر میں مزید وظائف کو ساتھ ملا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم وظائف اکٹھے کر لیتے ہیں تو ہم ایک الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر وقت ذہنی طور پر دباؤ کا شکار رہنے لگتے ہیں کہ ہمیں نہ زندگی کے رنگ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ ہم اپنے شب و روز کے معمولات میں صحیح انداز میں شرکت کرنے کے قابل رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت وظائف پوری کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے ہمارے رشتے بھی متاثر ہوتے ہیں، ہم سے جڑے لوگ ہم سے دور جانے لگتے ہیں، ہم اپنے متعلقہ لوگوں کو وقت نہیں دے پاتے، ان سے ہم دور ہونے لگتے ہیں۔ ہم ہر وقت وظائف کی تعداد پوری کرنے کے چکر میں اپنے شب و روز کے توازن کو کھو دیتے ہیں اور ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ وظائف اکٹھے کرنے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے کہ اس وقت فلاں عمل کرنا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے اور اسے کسی پل چین نہیں ملتا۔ دوسرا، ہر وظیفے کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور ان وظائف کو ملانے کے بجائے کسی اللہ والے سے، کسی استاد سے رہنمائی لے کر وظائف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وظائف کو ملانے سے رجت پیدا ہوتی ہے۔ رجت کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے، آپ کو کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ جتنا ذکر کرتا ہے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھتے جاتے ہیں۔ چوتھا، زیادہ وظائف کرنے سے انسان اکتاہٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، تھکاوٹ طاری رہنے لگتی ہے، اور ہماری جسمانی قوت ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا کہ ہماری روح کو کیا اور کتنا سوٹ کرے گا۔ مجھے یا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کتابوں کی جس میں وظائف لکھے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اس کے لیے کسی اللہ والے کی، کسی رہبر کی، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ ہمیں پہچان کے، ہمیں سمجھ کے بتا سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر جو ہوتے ہیں وظائف، وہ یا تو جمالی ہوتے ہیں یا جلالی ہوتے ہیں، ان دو میں سے ہی ہوتے ہیں نا، یا تو جمالی ہوں گے یا جلالی ہوں گے۔ اب ہماری روح کو سوٹ کر بھی رہا ہے کوئی جلالی عمل، یا ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ بس ہم نے اپنے مسائل کے اکارڈنگ کوئی بھی وظیفہ دیکھ لیا، سن لیا، اور ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں پھر ایک اور وظیفہ ملا، ہم نے وہ سنا، وہ دیکھا، اور پھر ہم نے اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیا اسی کے ساتھ۔ اس طرح سے وظائف اکٹھے کرتے گئے، اس کو پڑھتے گئے، اپنا سارا وقت اس کو دیتے گئے، اور پھر مزید الجھنوں کا شکار ہوتے گئے۔ ہونا تو یہ تھا نا کہ آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے اپنی روح کے مطابق ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے، تو پھر تو یہ ہونا ہی ہے۔ پھر اکثر دیکھا گیا کہ وظائف مسنون وظائف ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر روحانی طاقت و قوت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم ایک وظیفے پر اس استقامت دکھانے کے بجائے چند دنوں میں رزلٹ وصول کرنے کے بعد بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم وظائف کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔
جس نے جو بتایا وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وظائف کے معاملے میں جب تک ہم ایک ہی وظیفے پر استقامت نہیں دکھائیں گے، اخلاص نہیں دکھائیں گے، نتائج مثبت نہیں ملیں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک جگہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کے فلاں حصے میں خزانہ موجود ہے، ہم اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتے۔ 10 فٹ کھدائی کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ خزانہ تو نہیں ملا، پھر دوسری جگہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہاں بھی 10-15 فٹ کے بعد خزانہ برآمد نہیں ہوتا تو پھر نیا گڑھا کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہے تو کبھی بھی ہم خزانے پر نہیں پہنچ سکتے۔ خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک ہی جگہ ہمیں مسلسل کھدائی کرنی ہوگی۔ کھدائی پر مستقل مزاجی دکھانے سے ایک وقت آئے گا کہ خزانہ نکل آئے گا۔ وظائف کی ترتیب بھی یہی ہوتی ہے کہ اجازت سے وظائف کرنے چاہیے، اور جب اللہ والے، رہبر، روحانی معالج آپ کے لیے وظیفہ تجویز کر دیں تو اسی پر استقامت دکھانی چاہیے۔ ہماری روحانی کیمسٹری کو دیکھ کر اللہ والے وظیفہ تجویز کرتے ہیں۔ جب آپ کے لیے کوئی وظیفہ تجویز ہو جائے تو اس پر استقامت دکھائیں اور اس وظیفے کو، عمل کو یقین سے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ پر اس کے کمالات بھی کھلیں گے، راز بھی ملیں گے، نفع بھی ہوگا، راہیں بھی کھلیں گی، مسائل بھی حل ہوں گے اور مشکلات بھی ٹلیں گی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کہ جس طرح ہر دوائی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح ہر وظیفہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ جس طرح پانی، روشنی، آکسیجن ہر کسی کے لیے مفید ہے، سب کے لیے ضروری ہے، اسی طرح کچھ وظائف، اعمال ایسے بھی ہیں جو ہر روحانی کیمسٹری والے فرد کے لیے فائدہ مند ہے اور ضروری ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہر فرد کر سکتا ہے اور اس کی احادیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ ان میں درود شریف بھی ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر فرد کر سکتا ہے۔ درود شریف کے کمالات، برکات، فضائل کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرامین موجود ہیں جو اس وظیفے کی سب سے مستند سند ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درود شریف کی مقدار مقرر کر لیں اور اس مقدار کی بنیاد پر استقامت سے سر انجام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ درود شریف کے ورد سے دنیا بھی شاندار ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی، کیونکہ درود شریف سے نہ تو رجت ہوتی ہے اور نہ ہی اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف سے تو زندگی کے اندر رنگ اور مٹھاس بڑھتی ہے، جس کی ضرورت ہم سب کو ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میں آپ سب کو مشورہ دوں گی کہ آپ سب لوگ سورہ بقرہ کو بھی ڈیلی بیسس پر سننا اور پڑھنا شروع کریں۔ صرف آپ سنیں نہیں بلکہ ساتھ میں پڑھیں بھی۔ فار ایگزامپل، آپ نے صبح میں آڈیو پہ لگا دیا سورہ بقرہ، صبح میں ہی لگا دیں، کوشش کریں کہ صبح ہی یہ کام ہو جائے۔ شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، جب شیطان داخل نہیں ہو سکے تو گھر میں سکون، برکت آئے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سورہ بقرہ کو پڑھنا بھی شروع کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ پاک کا خوف آپ کے دلوں میں آئے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے نا، ایک بے چینی ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، رکاوٹ ہیں، وہ سب کا سب ختم ہو جائے۔ اللہ پاک راستے کھولنے لگیں گے، آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون، آپ کے دل کا سکون آپ کو ملنے لگے گا، ایک انجانی سے خوشی محسوس ہوگی۔ وہ لوگ جن کے بغیر آپ جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اللہ پاک آپ کو ان کے بغیر جینے کا بھی رنگ سکھا دے گا، ڈھنگ سکھا دے گا۔ سمجھ لیں کہ صبغۃ اللہ ہے نا، اللہ کا رنگ، اللہ پاک آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیں گے۔ اللہ کا رنگ تو بہت خوبصورت ہے، اس سے خوبصورت، اس سے حسین رنگ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کیوں نہ ہم اس رنگ میں ڈھلنے کے لیے کوشش کریں۔ اور سورہ بقرہ بھی سب پڑھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے تو خود اس کو پڑھنے کے لیے بہت ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، احادیث میں ہے۔ تو استغفار، درود شریف اور یہ سورہ بقرہ، قرآن شریف تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے ڈیلی بیسس پر، سورہ بقرہ کو بھی سٹارٹ کریں۔ کوئی بات نہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ون گو میں آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے ڈیلی، تو اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ ایک رکوع بھی اگر ڈیلی پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لیا، دوسرے دن اس سے آگے والا دوسرا رکوع پڑھ لیا، اور پھر اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے اور میرے وقت میں اتنی برکت دے کہ میں سورہ بقرہ روز ایک بار پوری سورہ بقرہ پڑھ لیا کروں۔ اب یقین جانیں، آپ کو ہو سکتا ہے ودن ویکس، ودن منتھس میں بہت دور جا رہی ہوں شاید، لیکن ودن ویکس آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن شرط صرف استقامت کی ہے اور دل سے پڑھنے کی ہے، ادب کی ہے، توجہ کی ہے، محبت کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کریں آپ، تو انشاءاللہ
اللہ پاک بہت کارساز ہے، سب سے بڑا کارساز ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں، تو وہی آپ کی میری ہم سب کی ہر مشکل کو نکالے گا، اور اللہ پاک ہمیں آسانیوں والے راستے عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔